اسلام اسٹوڈنٹ کریں گے اردو کے سی پی کی تیاری، اور آپ شروع کریں گے پیج نمبر 38 سے۔ یہاں پر آپ کے پاس کچھ الفاظ اور ان کے جمع لکھے ہوئے، واحد جمع ہیں یہ: اشارہ اشارے، آیت آیات، اعلان اعلانات، رائے آراء، سبب اسباب، علم علوم، نتیجہ نتائج، موقع مواقع، امر اوامر، مضمون مضامین، قسم اقسام۔ اس کو قسم نہیں بولنا آپ نے، یہ قسم لکھا ہوا ہے، کائنڈ، اور عدد اعداد یعنی نمبرز۔ ابھی چلیں گے ہم نیکسٹ پیج کی طرف، جو کہ ہمارے پاس ہے یہاں پر نشان حیدر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک چیز جو ہے کلیئر کر دوں کہ وہاں سے آپ کو کریکٹر اسکیچ آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، نشان حیدر میں۔ تو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم اس کے MCQs دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ کہ یہاں آپ چوتھی لائن میں دیکھ رہے ہیں کہ نشان حیدر پانے والے بہادر سپوتوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10 ہے۔ ان میں سے 9 کا تعلق کس سے ہے؟ بری فوج سے، جبکہ 1 کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے۔ جو بتا رہی ہوں اچھے سے یاد کرنا ہے۔ راجہ عزیز بھٹی شہید کے بارے میں آپ جماعت ششم میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی یہاں آپ دیکھیں گے کہ 7ویں جماعت میں کون سے اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی؟ میجر محمد اکرم شہید نے سرائے عالمگیر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا۔ آگے آپ دیکھیں تو ان سے جب ان کے استاد نے پوچھا تھا کہ میں آپ کا وہی چھوٹا سا شاگرد اکرم ہوں، میجر تو میں فوج میں ہوں، تو یہ میجر آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے۔ آگے آپ نے 1963 میں بحیثیت کیا؟ سیکنڈ لیفٹیننٹ پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ پھر یہ ڈیٹ اور کیپٹن، یہ دونوں آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آگے جنگ کہاں ہوئی؟ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان کے علاقے ہلی کے محاذ پر، ٹھیک ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ پھر ہیرو آف ہلی کا لقب بھی دیا گیا تھا، ان کو کون سا لقب ملا تھا یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اچھا، یہاں آپ یہ بھی لائن آپ رکھیے گا، اور یہ بھی کہ پاک بھارت کی 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں ظفروال سیکٹر میں خدمت انجام دی تھی انہوں نے، خدمات، تو یہ ظفروال آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دشمن کی پیش قدمی جو ہے نا، بھارتی فوج کی پیش قدمی روک کر دشمن کی آسان خطا کیے، تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی فوج ہے، تو آپ نے لکھنا ہے بھارتی فوج تھی وہ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں یادگار کا پوچھا جائے گا کہ جہلم میں آپ کا کیا بنایا گیا، یا کہاں آپ کی یادگار، آپ کے آبائی علاقے کون سے علاقہ تھا وہ، تو آپ نے لکھنا ہے جہلم، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کیا تعمیر کی گئی، یادگار تعمیر کی گئی۔ چلے پائلٹ، اب اس کی ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ اگر سپوز اس کا کریکٹر اسکیچ آپ کو آ جاتا ہے تو آپ نے ان کی امپورٹنٹ باتیں، ایک تو ان کی پیدائش اور ان کی وفات، اور ان کا کوئی کارنامہ اور بچپن کی کوئی ایک بات، تو آپ نے یہ بیان کر دینی ہے، ٹھیک ہے نا، ان شارٹ وے۔ لیکن آپ کو زیادہ تر جو اچھے سے یاد کرنا ہے وہ راشد منہاز کا کریکٹر اسکیچ ہے، بیکاز وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اہم الفاظ آپ کے پاس جو رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پیچھے الفاظ معنی موجود ہوں گے، وہ آنے تو نہیں لیکن پھر بھی آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اراؤنڈ دا کنٹری میرے سے سب بچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میں کسی ایک کیمپس کی بات نہیں کر رہی ہوں، لائک مور دین 200-300 کیمپسز کے بچے ہیں جو میرے ساتھ اس وقت ان کانٹیکٹ ہیں، تو آپ کائنڈلی جو میں بتاتی ہوں اس کو اچھے سے سمجھا کریں۔ ابھی یہاں دیکھیں پائلٹ آفیسر راشد منہاز شہید ہیں، پائلٹ ان کا آپ یہاں دیکھیں کہ پاک فضائیہ کے واحد افسر ہیں، ٹھیک ہے، جن کو نشان حیدر ملا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ زیادہ کن کو ملے، یا تو بری والوں کو ملے ہیں یا پاک فضائیہ کو ملے، تو پاک فضائیہ میں سے ایک ہے اور باقی بری فوج ہے۔ بری کس کو بلایا جاتا ہے؟ زمینی فوج، ٹھیک ہے، اور بحری فوج جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پانی کی فوج ہوتی ہے، اور پاک فضائیہ یعنی ایئر فورس۔ تو بری فوج جو ہے یہ ہماری ملٹری وغیرہ ہے، اور جو ایک ایئر فورس ہوگی اور ایک نیوی ہوگی جو پانی کی بحری فورس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں نیکسٹ پیج نمبر ہے 42، اور آپ اپنے بہن بھائیوں سے کافی مختلف تھے، آپ کے ڈیش کون تھے، یا آپ کے تایا ڈیش تھے، تو آپ نے ماہر تعلیم۔ آگے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ راشد منہاز شہید کے ڈیش پاک فضائیہ میں ڈیش تھے، تو آپ نے کہنا ماموں پاک فضائیہ میں ونگ کمانڈر تھے، ونگ کمانڈر، اوکے۔ جب وہ ان کے گھر آتے تو راشد منہاز شہید ان کی کیا پہن لیتے؟ ٹوپی پہن لیتے، اور اپنے آپ کو کیا تصور کرتے؟ پائلٹ تصور کرتے۔ اب یہاں ہم نیکسٹ دیکھیں کہ تنہا تربیتی پرواز تھی، ٹھیک ہے، بچے اکثر اس میں جواب نہیں دیتے، ان کو یاد نہیں رہتا کہ یہ لکھنا کیا ہے یہاں پر۔ تو 20 اگست 1971 میں جب وہ ٹریننگ کی فرسٹ، ان کی جو سمجھ لینا فرسٹ اکیلے سول پائلٹ بن کر یہ گئے تھے، تو ان کی اکیلی پرواز تھی، تو وہاں ان کے انسٹرکٹر جو ہیں متی الرحمان
نام یاد کیجیے گا یا انسٹرکٹر ورڈ. ٹھیک ہے, زبردستی کاکپٹ میں داخل ہو گئے. تو اس میں اس ایک لائن کے اندر آپ کے پاس 3 ورڈ رکھے ہوئے, ان تینوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اچھا, اب جہاز کا رخ ڈیش ملک کی جانب موڑ دیا, تو دشمن ملک بھارت کی جانب موڑ دیا یا دشمن ملک بھارت کی جانب موڑ دیا. یہاں بھی آپ کے پاس 2 لائن, ایک ہی لائن میں 2 رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجر شبیر شریف شہید. اب دیکھیں ان کا جو ہے نا آپ کو ٹیچر نے یقیناً کروایا ہوگا آپ کی کاپیز کے اوپر. میں اس کو بالکل شارٹ وے میں لے کر چل رہی ہوں, ڈیٹیل میں نے ڈالنی, پھر بہت لمبی ویڈیو ہوتی ہے. اس کا ہر حال میں آپ نے کریکٹر اسکیچ یاد کرنا ہے. اس میں سے ضروری باتیں, کب پیدا ہوئے, کب شہید ہوئے, اور ان کو کیا بننے کا شوق تھا, بچپن میں وہ کن کھلونوں سے کھیلتے تھے, پھر کوئی اور امپورٹنٹ بات کہ وہ ان کے تایا کون تھے یا ان کی تعلیم کہاں تک تھی, اور پھر یہ تھوڑا سا واقعہ بھی شاید اگر آپ بیان کرنا چاہتے تو کر دیں. اور آپ نے یہ ضرور کہنا ہے کہ وہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں شہادت پائی ہے اور ان کو نشان حیدر ملا. ٹھیک ہے نا, لائک آپ نے 8 to 10 لائنس کا جو ہے نا یہ بنا لینا ہے کریکٹر اسکیچ. میجر شبیر شریف کی طرف چلیں تو ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں راہیل شریف, وہ انہی کے گھرانے سے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نیچے پڑھیں گے بھی کہ یہ راہیل شریف کے بڑے بھائی ہیں جو میجر شبیر شریف شہید ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے جو والد ہیں وہ شریف احمد ہیں, وہ بھی فوج میں میجر ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو عزیز بھٹی شہید ہیں نا یہ ان کے بھانجے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو عزیز بھٹی شہید بھی, یعنی پوری فیملی ننیال ددیال سب آرمی میں ہیں. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ضلع گجرات کے علاقے کیا تھا, کنجاب میں پیدا ہوئے. اور اس سے آگے ہے کہ ان کے جو جب مہمان خصوصی آئے تھے, جب وہ چھوٹے سے تھے, پہلی پوزیشن ہر چیز میں حاصل کی, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یا سارے انعام خود ہی لے جائیں گے, یعنی کسی اور کو بھی موقع دیں گے, خود ہی انعام سارے لے جائیں گے. سوری بچوں, مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے کیونکہ میں بہت تھک چکی ہوں 2-4 دن سے. آگے ہے شبیر شریف کے والد کا کیا نام ہے, شریف احمد, اور وہ بھی فوج میں میجر رہے ہیں. اب ٹینک کا گولہ, ٹھیک ہے, اور میجر شبیر شریف نے شہید بہترین حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ہندوستانی فوج سے قبضہ چھڑوا لیا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر ہندوستانی فوج کے ٹینک کا کیا لگا, ان کو ٹینک کا گولہ لگا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے. اوکے نا, ابھی یہاں آپ کے پاس اس کے کوشچن آنسرز ہوں گے, اور آپ کے پاس جو بھی یہاں درست جوابات اور یہ سب آئی آپ نے ضرور کرنا ہے. آگے چلتے ہیں ہم, نیکسٹ ہے ہمارے پاس آ جاتا پیج نمبر 44 کے اوپر. اس میں آپ کے پاس ہے الفاظ مترادف یعنی سیم میننگ والے ورڈز. عاجز کہتے ہیں منکسر کو, آرام کہتے ہیں سکون یا راحت کو, تلاش کہتے ہیں کھوج کو, چاق و چوبند کہتے ہیں چست ہونے کو. اس کے اپنے متضاد یعنی ورڈ اپوزٹ بتانے ہیں. شر خیر, شہید غازی, معمولی ضروری, مجازی حقیقی, انصار مہاجر. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب چلتے ہیں ملی نغمے کی طرف. اگین اہم الفاظ ضرور پڑھ لیجئے گا, ان کے میننگز آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ کو تشریح میں بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تشریحات میں بالکل اپلوڈ نہیں کروں گی, بہت لمبا کام ہوگا. آپ کے پاس ہیں تشریحات, لیکن یہ بتاؤں گی دس ون از این امپورٹنٹ بند ہے یہ, اور لاسٹ ون بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں پڑھیں گے, لیکن یہ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آگے چلیں, چھوٹے سوال جواب بات کر لیجئے گا, پڑھ لیجئے گا, ہیں تو نہیں لیکن پھر بھی پڑھ لیں, لیکن خلاصہ ضرور کیجئے گا اس کا. آگے ہمارے پاس یہاں پر گرامر کا ورک آ جاتا ہے فعل ماضی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اس کی جو ہے نا اقسام بتائیں. تو ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی شکیہ, ماضی تمنائی اور ماضی اضطراری. اب اگر آپ کو ماضی مطلق کے بارے میں بتاؤں تو اس میں آپ کو ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں, ڈاؤٹ فل تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ زمانہ قریب کی بات ہے یا دور کی بات ہے, یہ کب ہوا. عائشہ آئی, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں نہیں پتہ کب آئی تھی. اگر تھی ہے تو پھر وہ بعید ہے, اور اگر آئی ہے تو آپ قریب بلائیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو اگر ماضی مطلق کی آپ نے پہچان کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ آگے ڈیٹیل دی گئی ہے. ٹھیک ہے, میں بھی آپ کو شارٹ وے میں ایسے سمجھاؤں گی کہ آپ فوراً سارا سمجھ جاؤ گے. ماضی مطلق میں وہ فعل ہے جس کام کے کرنے یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں, یعنی پاسٹ کی بات ہو. ماضی آپ کو بتا رہا ہے کہ دس از پاسٹ, لیکن مطلق کا کیا مطلب ہے, اس کے اینڈ میں یا تو آئی لکھا ہے یا گیا لکھا ہوا ہے. تو اس کو اگر آپ مصادر کا نہ ہٹا کر اگر آپ الف لگا دیں تو آپ اس کو ماضی مطلق بنا دیں گے, یعنی دوڑنا سے دوڑا. ٹھیک ہے, نہ ہٹا دیا, الف لگا دیا.
لکھنا سے نہ ہٹا کے الف لگایا تو لکھا، ٹھیک ہے. تو یہ ماضی مطلق میں چلے جائیں گے. آخر میں الف لگ جاتا ہے تو وہ ماضی مطلق بن جاتا ہے، جس میں آپ کو گزرے زمانے کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ زمانہ ابھی ابھی کام ہوا ہے، کیونکہ 1 منٹ بھی جو گزر جاتا ہے نا وہ آپ کے پاسٹ کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ماضی بن جاتا ہے. تو اس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ابھی ابھی ہوا ہے یا دیر سے ہوا ہے، لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ماضی قریب کی بات کریں تو اس میں آپ کیسے پہچان کریں گے؟ اس کے اینڈ میں ہے لکھا ہوگا اس جملے کے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ای ہے یا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ماضی قریب کی بات ہو رہی ہے. ابھی ماضی مطلق کے اینڈ میں بھی آپ جو ہے نا ہے لگا دیں. عبد الرحمن گیا ہے تو ہے لگائیں گے تو یہ ماضی مطلق سے ڈائریکٹ ماضی قریب میں پہنچ جائے گا، قریب بن جائے گا جملہ. ابھی ماضی بعید کی بات کر لیتے ہیں. اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کا اینڈ کس سے ہوتا ہے؟ تھا لکھا ہوتا ہے اس کے ہر جملے کے اینڈ میں، ٹھیک ہے. مہرین نے لکھا تھا، خط لکھا تھا، یوسف نے پڑھا تھا، تو تھا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کوئی بھی 3 جملے اس سے بنا سکتے ہو. یعنی ماضی مطلق کے اینڈ میں آپ نے آ کی آواز آنی چاہیے، اور ماضی قریب میں آپ کی ہے کہ جملے بنانے کے اینڈ میں ہے لکھا ہو لیکن ہو بات گزری ہوئی. اور ماضی بعید میں آپ نے تھا کے 2 جملے یا 3 بنا دینے ہیں. اوکے، ناؤ موو آن ٹو. ابھی اس کے جو شکیہ اور تمنائی ہے نا وہ نیکسٹ ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں. ابھی یہ پڑھ لیتے ہیں الفاظ جملے. دہقان ہوتے ہیں کسان، کسانوں کا کھیتوں میں یعنی دہقان کسان کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں. جرت ہوتی ہے بہادری، پاک فوج جرت و بہادری کا نشان ہے. آگے ہے خیبر شکن. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یا کرم اللہ وجہ کا لقب خیبر شکن ہے. کوہکن کہتے ہیں پہاڑوں کو کھودنے والے مزدور جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوہکن پہاڑ سے قیمتی دھاتیں نکالتے ہیں. محنت کش کے لیے جملہ بنائیں گے. محنت کش رزق حلال کما کر کھاتا ہے. ابھی آگے موو کریں گے. صلاح الدین ایوبی. دس از ناٹ انکلوڈیڈ بٹ اٹس گرامر پارٹ، ٹھیک ہے. تو ہم ان کے گرامر پارٹس کی طرف جائیں گے کیونکہ وہ ہمارا انکلوڈیڈ ہے. اس میں پھر ماضی شکیہ، ماضی تمنائے اور ماضی اضطراری کی بات آ رہی ہے، جو کہ اگین حصے ہیں ماضی کے جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے پیچھے. ابھی ماضی شکیہ کیا، اس میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس میں آپ کیا لگاتے ہو؟ ہوگا، ٹھیک ہے. لگانے سے کوئی بھی مطلق آپ بنا سکتے ہو ماضی شکیہ. اس میں آپ کو کیا ہے؟ گزرے زمانے میں شک کے ساتھ پایا جائے، پتہ نہیں اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. شاید اس نے اسکول گیا ہوگا، شاید اس نے فریج کا دروازہ بند کیا ہوگا، یعنی آپ کو خود نہیں پتا، آپ کو خود کنفرم نہیں ہے تو شک ہے آپ کو. اس کا مطلب ہے شکیہ اور اس کا پہچان ہے اینڈ میں ہوگا لکھا ہوگا. ماضی تمنائی یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی خواہش کریں، یو وش فار، اور اس میں آپ تمنا کا اظہار کرتے ہیں. اگر وہ آتا تو ہم بھی اس کے ساتھ کہیں چلے جاتے، یا کاش وہ محنت کرتی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس طرح کی باتیں آپ کیا کریں گے؟ مصدر کے آخر میں نہ ہٹا کر تا لگانے سے، شروع میں کاش یا اگر لگا دینے سے ماضی تمنائی یا شرطیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کاش یا اگر لگا دیں، یہ اس کی پہچان ہے کہ شروع میں ہوتا ہے. ایکسکلیمیشن سائن بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، اور جیسے یہ ایکسکلیمیشن سائن بنا ہوا ہے، اور خالی اگر بھی آ سکتا ہے. اب ہم ماضی تمراری کی بات کریں تو یہ وہ کام ہے یا ہونا گزرے زمانے میں موجود ہوتا ہے اور بار بار لگاتار معلوم ہوتا ہے. وہ لکھتی تھی، وہ گاتا تھا، یعنی صرف ایک دفعہ نہیں ہے، لکھتی تھی، وہ ہر وقت ہی لکھتی رہتی تھی، اس کا مطلب یہ. اور وہ گاتا رہتا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ گاتا تھا، وہ لکھتی تھی، لیکن اب وہ نہیں کرتی، ابھی نہیں کرتی، پہلے کرتی تھی یہ سارے کام. تو یہ ہو گئے ہمارے گرامر کے حصے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور لاسٹ چیز رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے کہنے پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ بہت اچھے مارکس آبٹین کریں گے، لائک آپ A+ گریڈ لے لیں گے. ابھی اس میں آپ کے پاس تذکیر و تانیث کے لحاظ سے جملے درست کریں. اس کے علاوہ اب یہ ماضی کا جو ہے نا، ماضی مطلق کے بارے میں اور یہ سارا بعید، اس میں آپ جملے خود سے بنا سکتے ہیں. چینج کر دیں. زاہد اسکول گیا، ٹھیک ہے. یا الف نظر آ رہا ہے، یا حمزہ چھوٹی یہ نظر آ رہا ہے. ماضی مطلق کو ماضی قریب بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ہے. زاہد اسکول گیا ہے، اسی جملے کو لکھ کر ہے لگا دیں اینڈ میں. بعید کے لیے آپ لگائیں گے زاہد اسکول گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ نے ماضی قریب بنانا ہے
تو ہے لگا دیں ہر جملے کے اینڈ میں، اور بعید بنانا ہے تو تھا لگا دیں ہر جملے کے اینڈ میں. یہ آپ خود کیجیے گا ابھی. اب تذکیر و تانیث کے لحاظ سے ہم نے جملے کی ادائیگی کو ٹھیک کرنا ہے. میرا اس سے تکرار ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی سینس نہیں بنتا. میری اس سے تکرار ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی میری اس سے لڑائی ہو گئی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تصویر دیکھ، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ کی تصویر دیکھ یا دیکھیں، ٹھیک ہے، دیکھو بھی کہہ سکتے ہو آپ. میں نے آپ کی بہت انتظار کی، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا. میز خالی پڑا ہے، میز خالی پڑی ہے، وہ گہرے سوچ میں پڑ گیا، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا. میں نے خواب دیکھی، میں نے خواب دیکھا. اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو بنانا پسند آیا ہوگا. میں نے آپ کو تقریباً آپ کی اردو کی تیاری کروا دی ہے. بیسٹ آف لک. آپ جو تشریح ہے، کردار، مکالمہ، کچھ چیزیں جو ہے نا ان سین ہوتی ہیں تو وہ آپ کو خود سے کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی تقریباً 80% مارکس آپ obtain کر لو گے اس سے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.